السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم جانتے ہو اپنی پہلی پیدائش کو، تم جانتے ہو نا، تمہیں پتہ ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تم مانتے ہو کہ ایک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تم کو بنایا ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ جب پہلی پیدائش کو تم مانتے ہو تو پھر دوسری کو کیوں نہیں مان لیتے؟ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اس نے تمہیں وجود دیا، تو اب تو تم بنے ہوئے ہو، دوبارہ وجود کیسے نہیں دے سکتا؟ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے نا تو بس اتنا اس نے کہنا ہوتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو تو نصیحت کیوں نہیں لے لیتے اس سے؟ کیوں نہیں مان جاتے؟ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں نا، اس میں انسان کو نا بالکل بے بس کر دیا ہے۔ جو انسان خود اپنے وجود کا مالک نہیں ہے، وہ منی کا قطرہ بہہ جاتا کہیں، اس میں کیا کسی کا کوئی زور تھا؟ وہ ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جاتا، کوئی بس کسی کا نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی مر جاتا، کوئی بس نہیں تھا۔ آپ خود دیکھیں نا، ایک گھر میں ایک عورت چلی جاتی ہے، اس کے کپڑے جوتے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری عورت آ جاتی ہے، انہیں کپڑوں کو گاربیج کرتی ہے اور اپنے رکھ لیتی ہے۔ جس بستر پر پہلے وہ سوتی تھی اب یہ سوتی ہے، جو برتن اس نے سنبھال کر رکھے تھے دوسری سمجھتی ہے بیکار ہیں، ان کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے یا کسی کو دے دیتی ہے۔ جو زیور پہلے اس کا تھا اب یہ لے لیتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہم اپنے سامنے، دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہٹا دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دے دے۔ ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا ہے؟ ہماری بے بسی اور اپنی قدرت۔ تو نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اعتراف کیوں نہیں کر لیتے؟ بے بس ہے انسان، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے انسان کے۔ انسان صرف یہی سوچ لینا کہ میں کوئی چونٹی نہیں، شکر ہے جو پیروں کے نیچے مسلی جاتی، صرف یہی سوچ لینا تو سجدے سے سر نہ اٹھائے کہ شکر ہے میں کوئی بکری نہیں تھی جسے کوئی ذبح کر کے کھا جاتا، شکر ہے میں کوئی درخت نہیں جس کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو اپنی پہلی پیدائش کو، تو پھر کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو جو بیج تم بوتے ہو، اپنے گھروں میں گارڈننگ ہم کرتے ہیں نا، بیج لگاتے ہیں، کسی پاٹ میں ڈالتے ہیں، تو بیج سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تو بتاؤ کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پودا میں نے اگایا ہے، کہنا چاہیے میں نے یہ بیج ڈالا تھا، اگایا اللہ تعالیٰ نے ہے، کیونکہ یہاں پر خاص طور پر سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم اگاتے ہو؟ ہم اس پر کیا جواب دیں گے؟ بل انت یا ربی، بلکہ تو ہے میرے رب۔ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اگایا ہے، ہم بیج ڈال لیتے ہیں لیکن اگانا اللہ کا کام ہے۔ ہماری کوشش صرف بیج ڈالنے تک اور پانی دینے تک ہوتی ہے، یا اگر کھیت ہے تو کسان ہل چلا لیتا ہے، اس کے بعد کیا؟ ہم روز اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی پودا اگا کہ نہیں، ہلکی سی کومپل پھوٹتی ہے نا تو خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ کس نے اگایا یہ؟ وہ زمین کو پھاڑ کر کیسے نکلی؟ اس میں کوئی ہمارا بس تھا؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو تمہارا سامان ہے سسٹیننس کا، جو بھی تمہارا سامان ہے، فوڈ ہے اور جس سے تم زندگی پاتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تم نہیں اگا سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ مٹی کے اندر بیج پڑا ہے، تم اس سے پودا نہیں نکال سکتے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ہم چاہیں نا، اگر ہم چاہیں حطاما، تو ہم کر دیں اس کو چورا چورا، تمہاری فصلیں بھس بن جائیں، تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے، تم بیج ڈالو اور اگے ہی نہ، کیا کر لو گے تم؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہاں پر بم وغیرہ پھٹے نا تو وہاں پر پھر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، ڈالتے رہے لوگ بیج،
ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جب بھی ہم بیج ڈالیں گے تو بس اگ جائے گا، نہیں، اس میں ہماری طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ جب وہ چاہے اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ آپ نے وہ کبھی بنایا ہوگا نا، سائنس میں ہم بناتے تھے فوڈ چین، جس میں پلانٹس ہوتے تھے، ہاربی وورس، کارنیوورس، یہ سب ہوتے تھے نا، کہ پلانٹس کو گائے بکری کھاتے ہیں، پھر ہم ان کو کھاتے ہیں، دوسرے درندے بھی ان کو کھاتے ہیں۔ تو اس فوڈ چین میں پلانٹ کے اوپر سب دار و مدار ہوتا ہے، کیونکہ ہم یا تو سبزی کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں۔ اب گوشت تب ملے گا نا جب یہ پودے اگیں گے، ان کو جانور کھائیں گے، وہ زندہ رہیں گے، ورنہ سارے جانور مر جائیں۔ اناج اگے گا، ہم کھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے فوڈ چین میں جو ٹاپ پر چیز ہے اس کو ہی نکال دے، کوئی پودا ہی نہ اگے اس زمین پر، نہ کوئی فصل اگے، نہ کوئی فروٹ، تو کیسے سروائیو کرے گا انسان؟ شاید کوئی سوچے کہ میں بکری بھیڑ کھا لوں گا، تو بکری بھیڑ کیسے ملے گی؟ اس کا فوڈ تو اگ نہیں رہا۔ اور اللہ معاف کرے، جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو وہ ٹارچر وغیرہ جب کرتے ہیں تو بھوکا رکھتے ہیں۔ تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو کہتا ہے مجھ سے کچھ بھی کروا لو، بس مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا کر لو گے تم؟ اگر اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے، سب یہ اگے ہی نہ، تو کیا کر لو گے تم؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کچھ دیر کے لیے نا تھوڑا سا امیجن کریں، کوئی دال روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، اناج نہیں، کچھ بھی نہیں، تو کتنے دن جی لے گا انسان؟ 2-3 دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا جاتا ہے، تم اس لیے اس کی نہیں مانتے کہ وہ نعمتوں کی بارش تم پر کیے ہوئے ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی نہیں مانی، بس کھانا پینا اسی کا ہے، وجود بھی اسی کا استعمال کرنا ہے، بس ماننا نہیں ہے مجھے اس کا۔ ہم سوچتے ہیں ہم کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں، تم نہیں کماتے، صرف کاغذ کے نوٹ جو کھانا نہیں بن سکتا، کھانا تو تمہیں اللہ ہی کھلاتا ہے۔ آپ کروڑوں کروڑوں روپے لے آئیں، زمین پر کچھ اگے ہی نہیں تو کہاں سے کھاؤ گے؟ کیا نوٹ کھا لو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ہم کر دیں اس کو ریزہ ریزہ، فضل تم تفکہون، تو ہو جاؤ گے تم باتیں بنانے والے، تمہارے پاس اور کچھ نہ رہے، بس باتیں ہی کرتے رہ جاؤ گے، یہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، فلاں حکمران ہے اس نے یہ کر دیا، بس باتیں ہی کرتے تم رہ جاؤ گے، تمہارے پاس باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ جیسے زلزلہ کبھی آ جائے نا اور تباہی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بس باتیں، تبصرے، جو بیٹھتا ہے بس اسی پر تبصرہ کرتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے تبصروں کے۔ اسی طرح ریزہ ریزہ اگر ہو جائے تو تم کچھ نہیں کر سکتے، بس باتیں ہی کرتے رہ جاؤ گے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، البتہ تو کہے گا ہمارے اوپر تو چٹی پڑ گئی، ہائے ہائے، لٹ گئے ہم، مارے گئے، ساری محنت ہماری غارت ہو گئی، نفع تو دور کی بات اصل بھی پاس نہیں رہا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے گیا، بس یہی باتیں تم کرتے رہو گے۔ اتنے تم اکڑتے ہو نا، اللہ کو پتہ ہے تمہیں کیسے ہمبل کرنا ہے۔ تمہاری فوڈ سپلائی وہ کاٹ دے تو بڑے اچھی طریقے سے تم ہمبل ہو جاؤ گے، بڑی عاجزی آ جائے گی تمہارے اندر۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا بھلا تم نے دیکھا ہے پانی کو جو تم پیتے ہو؟ آج پانی کا ذرا گلاس سامنے رکھ کر یہ آیت سوچیے گا کہ کیا بھلا دیکھا ہے تم نے؟ دیکھا تو بہت دفعہ ہے پانی کو، مطلب سوچ کے ساتھ نہیں دیکھا۔ کیسی سوچ؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں وہ کیسی سوچ ہونی چاہیے؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم اس کو نازل کرتے ہو بادلوں سے، اتارتے ہو تم بادلوں سے، یا ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے؟ یہ جو پانی ہے نا، دیکھیں جہاں بارشیں وغیرہ نہیں ہوتی وہاں قحط سالی ہو جاتی ہے۔ افریقہ وغیرہ میں قحط سالی کیوں ہے؟ پانی جو ہے نا وہ سورس آف لائف ہے، اب پانی نہیں ہے تو پودے نہیں اگیں گے، تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھ لیں وہاں پر بھوک کا کیا عالم ہے، پیاس کا کیا عالم ہے، بارشیں جو نہیں برستی، سوکھ گیا ہے سارا خطہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھلا تم پانی کو اتارتے ہو یا ہم ہیں اس کے اتارنے والے؟ تمہارا بس ہے کہ بادل آ جائے، بارش ہو جائے؟ کتنا بڑا ایک سائیکل ہے نا جو چلتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا بارش ہو جاتی ہے تو بس ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، کبھی سوچا نہیں کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا پروسیس چل رہا ہے۔
سائنس میں جا کر کبھی دیکھیے گا واٹر سائیکل کیسے چلتا ہے، کیسے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، کیسے بادلوں تک پہنچتا ہے، پھر کیسے بادل من و ٹن پانی لے کر چل پڑتے ہیں، کیسے فرشتے ان کو ہانکتے ہیں، جہاں پر لے جا کر برسانا ہوتا ہے وہاں برساتے ہیں۔ اس میں ہمارا کتنا دخل ہے؟ نہ سورج کو چمکانے میں ہمارا بس ہے، نہ سمندروں کو بھاپ بنانے میں ہمارا بس ہے، نہ بادلوں کو چلانے میں ہمارا بس ہے، نہ بادلوں کو برسانے میں ہمارا بس ہے۔ اب بادل نہ برسیں تو پانی نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم جو پانی پیتے ہو، یہ پانی جہاں سے ہم لیتے ہیں نا، وہاں پر یہ آیت لگا دینی چاہیے کہ کبھی غور کیا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو؟ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت۔ تو جب بھی پانی پیے نا تو شکر ضرور ادا کریں کہ شکر ہے اللہ کہ تو نے پیاس بجھا دی۔ ہم کتنی آسانی سے بس گلاس میں پانی لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، لیکن کیا کیا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا تو یہ پانی مجھ تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی نا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، کہ سارا شکر اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور مجھے رزق دیا بغیر میری کسی طاقت کے اور قوت کے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو کھانے کے بعد کی دعا ہے، پینے کے بعد کیوں مانگے؟ یہ کھانے کے بعد بھی مانگے اور پینے کے بعد بھی مانگے، اس لیے کہ قرآن میں ہی پینے کے لیے بھی طعام کا لفظ آیا ہے۔ طعام جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ پینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو جو انسان یہ دعا کیا کرے گا ہر کھانے کے بعد، پینے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس دعا میں بڑی عاجزی ہے کہ اللہ میری کوئی طاقت نہیں تھی، میری طاقت میری قوت سے مجھے یہ کھانا نہیں ملا اور نہ ہی میرے اندر جاتا اور نہ ہی ہضم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو دینے والا ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ بڑی عاجزی ہے اس میں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں نا تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، ایسا بنا دیں کہ تم پی ہی نہ سکو۔ اگر پانی کا ٹیسٹ چینج ہو جائے نا اور کڑوا ہو جائے، آپ کو پتہ ہے نا سمندر کا پانی کتنا کھارا ہوتا ہے، پی نہیں سکتے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو ایسا کڑوا کر دیں تو کیا کر لو گے تم؟ بادل برسے اور پانی پینے کے قابل ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ اس نے پانی بھی اتارا اور پینے کے قابل بھی بنایا اس کو، اور اللہ ہی ہے جو پانی کو برساتا ہے اور اس کو زمین میں محفوظ کرنے کا انتظام بھی کیا ہے کہ کہیں ہے پانی برف کی صورت میں جم جاتا ہے، کہیں ندی نالوں میں جاتا ہے کہ ہم تک پہنچتا ہے، کہیں زمین میں جاتا ہے لیکن اتنا اوپر ہوتا ہے کہ انسان اس پانی کو نکال سکے۔ سورۃ الملک کی آخری آیت کیا تھی کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو گہرائی میں لے جائے، بورنگ کرتے رہو زمین سے پانی ہی نہ نکلے، تو کون ہے جو تمہیں لا کر دے گا بہتا پانی؟ کہاں سے لاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں جہاں مرضی سے آئے، ہمارے نلکوں سے تو آ رہا ہے نا بس۔ کبھی اس سوچ کے ساتھ ہم نے پانی کو نہیں دیکھا نا کہ اس پانی کا ہم تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سوچتے نہیں کہ وہ کون ہے جو تمہیں پانی پہنچا رہا ہے؟ پیاس کیا چیز ہوتی ہے نا، کبھی گرمی کا روزہ آپ نے رکھا ہو، ہر ایک پریشان ہوتا ہے کہ گرمی کے روزے آ رہے ہیں، گرمی کے روزے آ رہے ہیں، کیسے رکھیں گے؟ اس پیاس کا سوچیں جو افطار کے قریب انسان کو محسوس ہوتی ہے، زبان اور ہونٹ بالکل خشک ہو جاتے ہیں، اس وقت پانی کی کتنی زیادہ طلب ہوتی ہے، اور روزہ کھولتے ہی نا پانی بس پیتے چلے جاتے ہیں، کھانے کا ہوش اتنا نہیں ہوتا، بس پانی مل جائے۔ تو تم شکر ادا نہیں کرتے، اور ابھی آگے بھی پانی کا بحران آنے والا ہے۔ ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ آگے پانی کی شارٹیج ہو جائے گی، اور ابھی بھی بعض جگہوں پر ہو چکی ہے۔ پانی کی بوند کو لوگ ترستے ہیں، بالٹیاں لے لے کر لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، ہر ایک کی باری ہوتی ہے کہ بس اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں۔ تو تم شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہوئی ہے، لیکن نہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ احساس تب ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ اور شکر کیا ہے کہ بس زبان سے میں نے کہا الحمدللہ اور ہو گیا شکر؟ شکر یہ ہے کہ دل میں خیال، یہ سوچ ہو کہ اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے جو تو نے مجھے دی ہے، اللہ میرا بس نہیں ہے۔ اور زبان سے شکر یہ ہے کہ اس کی تسبیح بیان کی جائے، اس کا شکریہ، اس کی حمد بیان کی جائے، اور پھر شکریہ یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔
نل کا کھلا ہے، میک اپ کیے جا رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، برتن دھل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر بھی ہو رہے ہیں اور نل کا پیچھے کھلا ہوا ہے، اور پرواہ نہیں ہے کہ بل ہم دے رہے ہیں۔ کیا بل دینے سے حق ادا ہو گیا؟ ریسٹورنٹ میں جا کر بھری پلیٹ ٹریش کر دی تو کیا ہوا؟ بل تو میں نے دیا ہے نا، پے کیا ہوا ہے، تو کیا حق ادا ہو گیا؟ ناشکری ہے یہ۔ نوٹوں کی بوریاں لے کر کھڑے ہو جائیں، اور اگر کھانے پینے کی شارٹیج اللہ تعالیٰ کر دے اور نہ ملے کھانا، کہاں سے لاؤ گے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی شکر گزاری تم میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور نشانیاں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور نعمتوں پر غور کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔